الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لب العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ جیسے ایک عظیم الشان دن میں اور ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. حضرات، ہر طرف سے مسلمان آزمایا جا رہا ہے. دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں، ہر طرف سے، ہر طرح سے مسلمانوں کو امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے. ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام پاک اور میرے اور آپ کے آقا شافی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پاکیزہ طریقے میں ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے خطبے کے بعد جو کلام اللہ شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت فرمایا. قرآن مجید کے 28ویں پارے کی یہ چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ، پاکیزہ توبہ جو تمہیں کبھی گناہ پر نہ ابھارے.
اور ایک حدیث شریف پڑھا میں نے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ایک ایسی چیز ہے جس کو شروع اسلام سے لے کر اب تک یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ چیز جاری رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں، ایک نیک کام کو پہنچانے کے لیے چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہمیں براہ راست یہ چیزوں کا ثواب ہمیں جو اللہ کے پاس پہنچانے والی ہے، جو اللہ ہمیں یہ چیزوں کا ثواب پہنچائے گا، وہ دعا ہے دوستو۔ آج ہم لوگوں سے یہ دعا چھوٹی جا رہی ہے۔ آج ہم لوگوں سے دعا کا جو تھامن ہے، پہلے ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اولیاء اعظام جس چیز کو مضبوطی سے تھاما تھا، اس کو قوت سے پکڑا تھا، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، جس کے بغیر ہمیں ہر طرف تباہی و بربادی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی تاثیر رکھی ہے، لکھی ہوئی تقدیر کو بھی دعا بدل سکتی ہے۔ میں اور آپ کے پیدا ہونے سے تقریباً 1500 سال پہلے تقدیر میں فرشتے لکھ چکے ہیں، بندے دنیا میں آئیں گے، اس کی اتنی اولاد ہوگی، اس کے اتنے پراپرٹیز ہوں گے، اس کے اتنے شاندار محلات ہوں گے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کے نصیب میں کوئی بھی ایک ایسی چیز لکھی گئی جو آپ کو ناگوار ہے، آپ کو پریشانیوں کا حل کرنا پڑ رہا ہے، ہمیشہ مصیبتوں کے پہاڑوں سے آپ گزر رہے ہیں، تو آپ دعا کر کے اس مصیبتوں کے پہاڑ کو دور کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں دعا کو اپنانا چاہیے، اور انسان، ہم جب کسی غلطی کو کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف توبہ کر لینے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے نہیں دوستوں، بچپن میں بچوں کو بچپن ہی سے بچے کے اندر اللہ کا جو حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، بچپن ہی سے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوستو، میرے گھر میں ہو یا آپ کے گھر میں ہو، چھوٹا سا بچہ اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو ہم اس پر غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کرو بیٹے۔ چھوٹا بچہ نادان ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، فوراً جب ہم اس کو ڈانٹتے ہیں تو دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر لگا لیتا ہے، اس طرح توبہ توبہ کرتا ہے۔ بچے کو یہ سکھایا گیا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو گئی، جب تم سے ایسا عمل ہو گیا جو نہیں کرنا تھا، تو تم توبہ کر لو۔ آج یہ بچوں کے لیے تھا توبہ دوستو، آج ہم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بچوں کی طرح توبہ کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں توبہ نہیں، ہم میں سے جو بڑے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں اور اس سے ادھیڑ عمر کے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ توبہ کا الگ ہے، بچوں کے توبہ کا طریقہ الگ ہے۔
توبہ در حقیقت اپنے دل میں ایک شرمندگی، ایک عاجزی، میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا، کر لیا، اللہ مجھے معاف کرے گا، اور ایسی سچی پکی توبہ کرنا ہے، زندگی میں کبھی اس کے پاس بھی نہیں جانا ہے دوستوں، پکی سچی توبہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، اللہ تعالیٰ خوشی کے طور پر قرآن مجید میں یہ آیت کو نازل فرمایا، جو کوئی بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے گڑ گڑا کر اللہ سے رو رو کے دعا مانگتا ہے، اے اللہ میں نے گناہ کر دیا، تیرے سوا مجھے کوئی نہیں معاف کرے گا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی میرا نہیں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جب اس طرح بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو، جو بندہ غلطی کرنے کے باوجود مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کرنے والوں سے اللہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ان کے لیے روزی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت سے خوشخبریاں آئی ہیں دوستوں۔ ہمیں چاہیے دوستوں دینی طریقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہوا، صحابہ سے کمزور ہوا، صحابہ کے واقعات سے کمزور ہوا، صحابہ کی قربانیوں سے کمزور ہوا۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہوتا جا رہا ہے دوستو؟ دن بدن گھروں میں جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن سے لڑ رہے ہیں، باپ بیٹے کو نہیں ہوتا، ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا دوستو جب مسلمان کے یہاں فجر کی نماز ہوتی، فجر کی اذان ہوتی، سارے لوگ نماز کو آیا کرتے، گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی، دعائیں کیا کرتی تھیں، ان کے گھروں میں ایک پرسکون ماحول تھا۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ ہر طرف دجالیت کا دور دورہ ہے، ایسے موقع میں بھی اللہ کی خوش نصیب بندیاں ایسے بھی ہیں فجر کی نماز کے وقت بیدار ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہمیں جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، آج ہمارے ساتھ جو غیر قوم ہمارا دین کا ٹھٹا کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، جہاں کہیں سے مسلمان بھائی جاتا ہے 2-3 غیر قوم مل گئے اس کو پکڑ کر مار دیے، اور جہاں سے ہمارے مسلم خواتین بہنا جاتی ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا اصل جو طریقہ ہم سے چھوٹا دوستو وہ یہی ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے چھوٹا، ہمارا رشتہ صحابہ سے چھوٹا، صحابہ کی زندگیوں سے چھوٹا، نماز سے چھوٹا، تلاوت سے چھوٹا۔ درود شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکات خیرات رکھے ہیں ہم اس سے دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے جب بندہ اچھے اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، ایک دوسرے اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی سے پیش کرتا ہے، ہمدردی سے ملتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اس کی پریشانی کے وقت اسے ساتھ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خوشیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے راستے میں، اس کے سلسلے میں، اس کے اولاد کے سلسلے میں، اس کے گھر کے سلسلے میں جو پریشانیاں آ رہی ہوں گی، آنے والے ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی وجہ سے سارے پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور اس کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں پیدا کرتے ہیں دوستوں۔
ایک بہت بڑے اللہ والے جن کا نام میرا ذہن میں نہیں ہے دوستوں، ہم میل وشارن میں پڑھا کرتے تھے، رمضان میں حضرت آئے، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے جن کے اعتکاف کرنے پر بہت سارے لوگ غیر ممالک سے، باہر کنٹری سے لوگ آیا کرتے تھے۔ حضرت نے ایک پیاری بات بتائی، میں آپ کو بتاؤں گا اور اس غرض سے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ بات سننے کے بعد آپ اپنے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کریں، ایک حوصلہ پیدا کریں کہ میں بھی اس کے بعد سے اپنے گھر میں یہ عمل جاری کروں گا۔ رمضان کا ماحول تھا، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے قرآن شریف کے تعلق سے فرمایا مسلمانوں کی جو سب سے عظیم الشان کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، کوئی بندہ بھی سچے دل سے اگر قرآن شریف کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے خوشیاں عطا کریں گے دوستوں، میں اور آپ اسے محسوس نہیں کریں گے۔ حضرت نے فرمایا قرآن شریف پڑھنے کے لیے آپ سے زیادہ وقت توجہ طلب نہیں، آپ سے زیادہ وقت نہیں، آپ کا جتنا کام ہے، جو کام کرتے ہیں، جو نوکری کرتے ہیں، آپ اس کو ہمیشہ اچھی طرح سے ایمانداری سے نبھائیں، لیکن اپنے زندگی کے 24 گھنٹے میں سے ایک کوئی ایسا وقت بنائیے جو قرآن شریف پڑھنے کے لیے وقت مقرر کیجئے۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے دوستو، جب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور خود حدیث شریف کے الفاظ ہیں الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ جب کوئی بندہ الف کے ذریعے ایک حرف پڑھا، لام کے ذریعے ایک حرف پڑھا، میم کے ذریعے ایک حرف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک ایسا وقت آپ طے کیجئے کہ بس 3 منٹ ہی سے صحیح آپ قرآن شریف کو دیجئے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا کسی اور سے پڑھ کر سنائیں، صرف آپ پہلے دن ہے نا سورہ فاتحہ سے شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اتنا پڑھ کر چلے جائیں، بس اپنا کام کرتے رہیں، پھر دوسرے دن اس کے بعد سے پڑھیں، پھر تیسرے دن اس کے بعد سے پڑھیں۔ اس کے بعد سے دیکھو دوستوں آپ کی گھروں میں خوشحالیاں کس طرح پیدا ہو جائیں گی۔ قرآن کی برکت، میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا کی کتابوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، قرآن سے پہلے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، لوگوں نے اس میں اپنے سمجھ میں جو آیا اس پر عمل کر لیا، چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ آسمانی کتابوں کے سلسلے میں اس طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی ذمہ داری لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے دوستو، آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، آپ کی صبح ہو قرآن شریف کو دیکھ کر صبح ہو، آپ کی صبح ہو قرآن شریف کو پڑھ کر آپ کی صبح ہو۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے گھروں میں کس طرح خوشحالیاں آئیں گے، کس طرح بھائی بہن مل کر رہیں گے، کس طرح مل جل کر رہیں گے۔ یہ قرآن کی ایک عظیم دولت ہے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عطا کی ہے، آج ہمیں اسے تھامنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اگر آج بھی مسلمان پہلے زمانے کے صحابہ، پہلے زمانے کے طرح جو صحابہ کے زمانے میں قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے، اگر قرآن شریف پڑھنے والا بن جائے گا تو ساری دنیا آپ سے دیکھ کر ڈرنے لگے گی۔ دوستوں ایمان والے ہیں دوستوں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔
ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً ایک طویل سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ ایک نبی آئے، ان کے بعد دوسری نبی آئے، ان کی قوم آئے، اسی طرح آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان کے بعد میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہم ایسی نبی کی امتی ہیں دوستوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے سلسلے سے جو تعلیمات دیے ہیں اس کو اپنائے۔ یہود و نصارہ کے کلچر کی طرف مت دیکھے۔ میری اور آپ کی کامیابی کفار مشرکین عیسائیوں کے طریقے میں نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی کامیابی اور صبح قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمانوں کی کامیابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے دوستوں۔ ہمیں چاہیے دوستوں اسلامی طریقے کو اپنائیں۔ آج گھر گھر میں جھگڑا ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے دوستوں آپ کا دامن جو قرآن سے چھوٹا، آپ کا دامن صحابہ کی زندگی سے جو چھوٹا، آپ کا دامن علماء کرام کی جن سے چھوٹا، آپ ان کے پاس جائیے، آپ ان سے مسئلے سیکھیے، آپ قرآن شریف کو پڑھیں، اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگیوں میں کس طرح اللہ تبارک و تعالی خوشیاں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت قحط سالی تھی دوستوں، بہت دنوں تک، بلکہ یہ کہہ لیجئے بہت مہینے قحط سالی تھی۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پانی کے لیے ترسا کرتے تھے، جانور بلک رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی بعض ایسے لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے، بعض ایسے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے۔ سارے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ ہمیں پتہ ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے، آپ کم از کم اللہ سے اتنا دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم والوں کی باتوں کو سن کر سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے۔ سارے لوگ آ گئے، نماز استسقاء ہو گئی اور وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ اس مجمع میں، اس قوم میں، تمہارے ماننے والوں میں ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال تک مسلسل میری نافرمانی کرتا رہا۔ آپ اسے کہیں اس قوم سے، اس مجمع سے، اس ٹیم سے باہر جانے کے لیے، جب وہ شخص باہر چلا جائے گا میں بارش برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وحی نازل ہونے کے بعد مجمع میں آ کر اعلان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جو شخص گنہگار تھا دوستوں، 40 سال تک ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے طریقے کو ادا نہیں کرتا رہا، نبیوں کو ستاتا رہا، وہ شخص دل ہی دل میں سوچا اگر میں اس مجمع سے اٹھ کر چلا جاؤں گا سارے لوگ مجھے دیکھیں گے، شرمندگی ہو جائے گی، میں بدنام ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ یہ دل میں سوچ رہا تھا،
اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ معاف کر دے، نادانی میں بہت سالوں تک میں نے آپ کا کھایا، اوروں کو گایا، آپ کی نافرمانی کرتا رہا، آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو ستاتا رہا، نبیوں کو ستاتا رہا۔ دل میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش برسائی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، تعجب ہو گئے، اللہ سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ آپ نے کہا اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 40 سال تک گناہ گاری میں اپنی عمر کاٹی، آپ کے جو طریقے تھے ان کو نہیں مانتا تھا، وہ اسی مجمع میں ہے، پھر آپ بارش نازل فرما دیے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، اس بندے نے دل میں رویا، دل گرایا، مجھ سے دعا مانگا۔ میری احسان نہیں کہ جو کوئی بندہ مجھ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے اور میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس لیے دوستو، ہم میں سے، میرے سے بھی گناہ ہو گئے، آپ سے بھی گناہ ہو گئے۔ گناہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد بار بار اسی غلطی پر مصر رہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ مجھے معاف کریں گے یا نہیں معاف کریں گے۔ میں نے فلاں کو ستایا، میں نے فلاں کے حق میں ناجائز گواہی دی، میں نے فلاں کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی، میں اس طرح گنہگار ہو گیا ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، یہ سوچنا ہی نہیں۔ جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جتنا بھی بڑا سیاہکار ہو، اسے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ مجھ سے روٹھ جائے، جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، سزاوار ہو، خطاوار ہو، شرابی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گرم گرم آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ میں نے فلاں کو ستایا، میں نے فلاں کو پریشان کیا، میں نے فلاں کے حق میں ناجائز گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ میرے بھائیوں، گناہ چاہے جتنا بھی ہو، جس لائن سے بھی ہو، اللہ کی ذات سے ہمت نہ ہارو۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کی جانب آؤ۔ مسجدیں تمہاری بلا رہی ہیں، مسجدیں تمہیں بلا رہی ہیں، قرآن تمہیں چیخ رہا ہے، مجھے پڑھ کر تو دیکھو، مجھے پڑھ کر تو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے، اسے اپنا کر دیکھو۔ تمہارے گھروں میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، آج ہمارا رشتہ اسلام سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، قرآن سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، بالکل نہیں کے برابر ہوتا گیا۔ آج ہم قرآن اس وقت پڑھتے ہیں جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، یہ ایک زمانے میں مسلمان تھا، ہمیشہ صبح ہوتی تھی قرآن شریف سے اس کی صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی قرآن شریف سے اس کی صبح ہوتی تھی۔ آپ قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیجئے دوستو۔ ہمارے اولیاء اکرام نے، ہمارے بزرگان دین نے کہا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنی عمر میں، اپنے بچپن میں قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے دل میں یہ تہیہ ہو رہا ہے کہ میں بھی قرآن شریف پڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی رائے گاہ نہیں دیتا۔
ہمارے بزرگان اکابرین نے کہا اگر کوئی بندہ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتا، قرآن شریف کو اٹھا کر کھول کر الحمدللہ رب العالمین یہ تو پڑھنے والا پڑھے گا۔ ایک ایسا شخص ہے انہیں بچپن سے قرآن شریف نہیں پڑھا، وہ اس شخص کے لیے یہ نسخہ ہمارے اکابرین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ایک لائن پر انگلی پھیرا، پھر دوسری لائن پر انگلی پھیرا، تیسری لائن پر انگلی پھیرا، اسی طرح پھیرتا رہا، پورا صفحہ ختم ہو گیا، ایک پارہ ختم ہو گیا۔ وہ اللہ جو قرآن شریف پڑھنے والے کو ثواب دینے پر طاقت رکھتا ہے، کیا اس انگلی پھیرنے والے پر طاقت نہیں رکھتا؟ ضرور طاقت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن شریف کو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں جس کو ہم بھلا دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں کو ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، اس سے بچو دوستوں۔ اسلام کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، صحابہ کی زندگیوں کی طرف آؤ۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے دوستوں۔ میں نے شروع میں ایک حدیث شریف پڑھی تھی، الدعاء لب العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کی جانب بیٹھے ہوئے تھے، دوسری جانب کچھ شرابی لوگ شراب پی رہے تھے، درمیان سے ایک جماعت گزری، انہوں نے کہا کہ جو اصلاح امت کا درد رکھتا ہے اس کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹھا رہے اور ان کو دیکھتا رہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ ادھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، ادھر آئے شرابیوں کی طرف، شراب پینے والے حضرت کو دیکھ کر بھاگ کر جانے لگے۔ حضرت نے کہا مت بھاگو، میں بھی تمہارے میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے کہا ہمارے اکابرین کا کیا انداز تھا دوستوں۔ حضرت نے کہا مجھے بھی شراب پلاؤ۔ شرابیوں نے کہا ساری شراب ختم ہو گئی۔ حضرت نے کہا چلو مجھے بھی شراب پینے کی خواہش ہو رہی ہے، چلو ہم شراب کھانے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 2 قدم آگے بڑھے تھے۔ حضرت نے کہا کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں، خود شراب ہماری طرف چل کر آئے۔ شرابی لوگ مان گئے۔ حضرت نے کہا آپ سب سے پہلے سمندر میں جا کر غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کر آئے، وضو کرے، پھر حضرت نے ان کو نماز میں کھڑا کر دیا۔ ادھر حضرت خود دعا میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، میری یہ ذمہ داری تھی، تیرے بندے ایک غلط راستے کی طرف جا رہے تھے، برائی کی طرف جا رہے تھے، میں نے ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف لا کر کھڑا کیا ہے، میرے ہاتھ سے جتنا ہوا میں نے اتنا کیا۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے دلوں کو پھیر دیجئے۔ ادھر نماز پڑھ رہے تھے شرابی لوگ، نماز پڑھنے کے بعد ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ حضرت کے ہاتھ توبہ کیے، اور اس کے بعد پکے سچے ایک بزرگ کی طرح زندگی گزار کر دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس لیے دوستوں وقتی طور پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں۔ جگہ جگہ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اسے دیکھ کر ہمارے ایمان کمزور نہیں ہونا ہے۔
ہمیں ایک مضبوطی سے، ایک ہمت سے، یہ ایک طاقتور انسان کی طرح رہنا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ ہمارے پاس جو کلمہ ہے یہ بہت پاورفل کلمہ ہے۔ یہود و نصارہ اس کے پیچھے ریسرچ کرتے ہیں دوستو، یہ کلمہ کتنا بھاری ہے۔ جن کو کلمہ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، افسوس وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے ہوئے لیکن سمجھتے نہیں۔ یہود و نصارہ باقاعدہ مل کر بیٹھ کر میٹنگ رکھتے ہیں، اس کلمے کی طاقت کیا ہے دیکھتے ہیں۔ میں حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے بہت سارے نبی ہیں، بہتوں نے بہت سے نیک اعمال کیے، آپ میرے لیے کوئی ایک اچھا نیک کام دیجئے، ایک وظیفہ دیجئے جس کو میں پڑھ کر سب نبیوں سے آگے چلا جاؤں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، تمہارے پاس جو کلمہ ہے اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ کلمہ بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے۔ ہمارے اکابرین ایک موٹی مثال دیا کرتے ہیں، دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسری جانب کلمے کو رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دیکھنے کے اعتبار سے معمولی سا کلمہ ہے، اس لیے دوستو ہمارے پاس جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پڑھیں، اس کلمے کو معنی کو سمجھیں اور سمجھ کر زندگی گزاریں۔ ہمیں ڈرنا نہیں، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گے، ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، انہوں نے اس زمانے میں جس کو تھاما تھا وہ کلمہ تھا، نماز کو تھاما تھا، نبی کے طریقے کو تھاما تھا، وہ ساری زندگی کامیاب ہوتے چلے گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے قرآن کو تھامنے کی، آج ہمیں ضرورت ہے کلمے کو سمجھنے کی، نبیوں کی زندگیوں کو سمجھنے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی۔ دوستوں سمجھ کر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے امت مسلمہ میں جو جو پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ سارے پریشانیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ حضرات، مسجد کے اعتبار سے ایک اعلان ہے، الحمدللہ یہ مسجد بہت ہی چند سالوں کے اندر ایک شاندار محل جیسی تیار ہو گئی۔ ہم نے اس مسجد کو اس زمانے میں بھی دیکھا جبکہ یہ مسجد بالکل جھوپڑی کی طرح تھی، سیٹوں والی مسجد تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے چندہ دینے کی وجہ سے، آپ حضرات کے خیرات کرنے کی وجہ سے ہمارے سامنے جو ایک محل جیسا خوشنما یہ مسجد جو نظر آ رہی ہے وہ سب آپ حضرات کی دین ہے، آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مسجد کا بہت بڑا خرچہ ہے دوستو، یہ مسجد کی کوئی آمدنی نہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت شاندار ایک محل جیسی تیار ہوئی ہے۔ اس کا بہت بڑی ایک موٹی رقم ہے جو قرضے کے طور پر ہے، اس کو ادا کرنا ہے دوستو، اور باہر بھی تعمیری کام چل رہا ہے۔ جو کوئی بندہ اللہ کے گھر میں جس کا 1 روپیہ بھی لگ جاتا ہے، اللہ اس کے پیسے کو، اس کے روپیے کو، اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ مسجد کا ہو یا مدارس کا، جو آپ چندہ دیتے ہیں، جو آپ مسجد کو عطیہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے جنت میں آپ کے لیے آپ کا ایک نامہ اعمال تیار کیا جائے گا، آپ کا ایک کھاتہ کھولا جائے گا،
اس میں لکھا جائے گا کہ فلاں بندے نے فلاں مسجد کو اس کو پریشانیاں تھی، پریشانیوں کے باوجود مسجد سے اسے پیار تھا، اسلام سے پیار تھا، اللہ کے گھر سے پیار تھا، اس نے مسجد کو چند روپیے دیے، ایک بہت بڑی موٹی رقم دی۔ اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں کو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو لکھتے رہو، اس کو لکھتے رہو، یہ لکھتے رہیں گے دوستو، اس کا ثواب ایسا ہے، میں پیسہ دیا، آپ پیسہ دیے، اس کا ثواب جو ہے وہ اب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب کل میری اور آپ کی آج بند ہو جائے گی، جنازے کے گواہے میں ہم سوتے رہیں گے، ایسے وقت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مسجد کو خیرات دینے سے، مسجد کو چندہ دینے سے، مسجد کو امداد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کتنا ثواب دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتے آپ کو بتائیں گے فلاں وقت میں تمہارے گھر میں یہ پریشانی تھی، ایسے وقت میں بھی آپ نے مسجد کا خیال کرتے ہوئے مسجد کو چندہ دیا۔ اس کا مزہ دیکھو، مردہ جنازے میں سوتا سوتا یہ تمنا کرے گا اگر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے گا تو میرا سارا پیسہ میں مسجد کو لٹا دوں گا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں لٹا دوں گا۔ اس لیے حضرات، اس مسجد کے بہت سارے اخراجات ابھی باقی ہیں، ایک بہت بڑی موٹی رقم باقی ہے، وہ سب آپ حضرات کے عطیے سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا، اللہ آپ کو اس کے بدلے جنت میں ایک مکان دے گا۔ یہ دنیا فانی ہے دوستوں، دنیا میں کچھ کماؤ، کچھ رکھو، اور دنیا کا آپ کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو کام آئے گی وقت پر، کل قیامت کے روز آپ کی نماز قائم آئے گی، آپ کو روزہ کام آئے گا۔ اور اس سلسلے میں، مساجد کے سلسلے میں جو فکریں کرتے ہیں، جو مسجد کو اچھی سے اچھی عمدہ بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہاں سے وہاں جانے کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اس لیے حضرات، کوئی آدمی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں۔